अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बर्लिन में होने वाली एक तकरीब और वहाँ पे की गई तकरीर के हवाले से इजहार ख्याल और क्या उस सूरत हाल का ताल्लुक़ किसी हद तक पाकिस्तान से भी है, उस तकरीब के हवाले से जो मैंने ख़बर पढ़ी उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि क्या कोई पाकिस्तान में एक शख्स भी ऐसा नहीं है इस किरदार का जिस किरदार का मुजाहरा तुनीसिया की एक फ़िल्म प्रोड्यूसर ने किया। हुआ ये कि सिनेमा फॉर पीस के नाम से एक फ़िल्मों का एक गाला था। उस दौरान ट्यूनिस की हिदायतकारा हैं, फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं कोथिर बिन हनिया। उन्होंने अब एक फ़िल्म बनाई वॉइस ऑफ हिंद रजब और उस फिल्म को मोस्ट वैल्यूएबल फ़िल्म करार दिया गया, यानी सबसे बेहतरीन, और उसकी खातिर उसको एक अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन तकरीब से खिताब करते हुए बिन हानिया ने कहा कि वो इस अवार्ड के लिए शुक्रगुजार नहीं हैं बल्कि ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं। इट्स मोर अ बर्डन दैन अ सेलिब्रेशन, उन्होंने कहा। और ये जो वॉइस ऑफ हिंद रजब दरअसल एक फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का मतलब एहतसाब है, एहतसाब के बगैर अमन मुमकिन नहीं। इसराइली फ़ौज ने हिंद रजब को 2024 में कत्ल किया, उसके ख़ानदान को, उन 2 पैरामेडिक्स को भी कत्ल किया जो इसे बचाने आए थे, और ये सब दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों और इदारों की मिली भगत से हुआ। I refuse to let their death become a backdrop for a polite speech about peace, not while the structure that enabled them remain untouched. So tonight, I will not take this award home. कोथिर बिन हानिया ने कहा कि मैं उनकी मौत को अमन की एक शाइस्ता तकरीर का पस मंज़र बनने नहीं दूंगी, और इसलिए उस वक्त तक जब तक कि इन मज़ालिम को मुमकिन बनाने वाले ढांचे बदस्तूर मौजूद हैं। उन्होंने अवार्ड वापस करते हुए कहा कि वो इसे याद दहानी के तौर पे छोड़े जा रही हैं और इसे खुशी से सिर्फ उसी वक्त कबूल करेंगी जब अमन को कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर अपनाया जाएगा, जिसकी बुनियाद नस्ल कुशी के एहतसाब पर हो। और जो हिंद रजब की मौत, उन्होंने कहा कि इस्तिस्ना नहीं बल्कि नस्ल कुशी है, और वो सियासी रहनुमा जो इसका सबब बने हैं उनका मुकम्मल एहतसाब ज़रूरी है। और ये एक सच्ची कहानी है, और ये जनवरी 2024 में ये गज़ा शहर में वाक़या हुआ जब इसराइल मुसलसल गज़ा के मुख्तलिफ़ आबादियों को निशाना बनाया जा रहा था। हस्पताल, स्कूल, सब उसकी बमबारी की जद में आ रहे थे। हिंद रजब शिमाली गज़ा से अपने ख़ानदान के हमरा निकल रही थी, और उसकी मौत से कबल इमरजेंसी सर्विसेज से की गई उसकी फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग फ़िल्म का मरकज़ है। अब ये एहतजाज जो हुआ बर्लिन में तुनीसिया की फ़िल्म डायरेक्टर ने, उस वक्त इस बर्लिन के इस फेस्टिवल में काफ़ी तशन्नुज भी पैदा हुआ, क्योंकि फ़िल्म की डायरेक्टर एक एहलकार ने, इस फेस्टिवल की डायरेक्टर ने, ट्रिशिया टैटल ने कहा कि सेंसरशिप इस यहाँ पे कोई नहीं है और ये बड़ा पेचीदा मसला है, यानी हस्ब मामूल जो मसलहतन ये लोग तकारीर करते हैं। लेकिन इस दौरान कम अज़ कम 93 फ़िल्म साज थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ ममालिक से। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में मुलव्वस होने से इनकार करें और गज़ा पर वाज़ेह अखलाक़ी मौक़िफ़ अपनाएं, लेकिन ज़ाहिर है मौजूदा हालात में ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना कोई आसान काम नहीं है। अब मैंने ये किस्सा आपको इसलिए सुनाया है कि ये सवाल पूछने के लिए कि क्या इन्हीं हालात का, ऐसे ही हालात का ताल्लुक़ किसी हद तक पाकिस्तान से भी है। जब दुनिया में जमहूरियत के ज़वाल, जब कानून की कमज़ोरी और सियासी कैदियों के मामलात ज़ेर बहस हों, तो पाकिस्तान इस गुफ्तगू से बाहर नहीं रह सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तवील कैद, उनकी सेहत से मुताल्लिक़ ख़दशात और उन पर आयद मुकदमात जिन्हें उनके हामी सियासी इंतकाम करार देते हैं, इसी
بیانیے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب اسی تناظر میں کوئی 14 سابق بین الاقوامی کپتانوں، جس میں مائیکل ایتھرٹن، سنیل گواسکر، کپل دیو، ایلن بورڈر، مائیکل بریئرلی، گریگ چیپل، این چیپل، بیلنڈا کلارک، ڈیوڈ گاور، کیم ہیوز، ناصر حسین، کلائیو لائڈ، اسٹیو وا اور جان رائٹ شامل ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا، آپ بہت اس حوالے سے سن چکے ہوں گے۔ خط میں بنیادی مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو فوری طبی سہولیات اور ان کے ساتھ انسانی وقار کے مطابق جو قید کے حالات ہیں، اہل خانہ تک رسائی اور شفاف قانونی عمل یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے قانونی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ سنیل گواسکر نے اپنے ایک علیحدہ پیغام میں کہا کہ وہ اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف اور وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ لیکن اس موقع پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ کے سابقہ کپتان ہیں، کوئی 1 درجن سے طویل لسٹ ہے، کیا وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ جو 14 غیر ملکی کرکٹرز اور سابقہ کپتان ہیں جو عمران خان کو بڑا گلوبل سیلیبریٹی مانتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا، لیکن اس سے زیادہ کیا بڑی بدنامی کلنک کٹی کا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو 1 درجن سے زائد سابق کپتان ہیں، جو کبھی عمران خان کے ساتھ کھیلے، ان کی قیادت میں ابھرے، یا جن کا عمران خان نے مشکل وقت میں سہارا دیا، آج ان کی صحت اور بنیادی حقوق کے معاملے پر خاموش ہیں۔ یہ خاموشی کیا ہے؟ خوف، مصلحت، یا وہ کیفیت جب ضمیر کی آواز ذاتی آسائش سے ٹکرا کر دب جاتی ہے، یعنی ضمیر کی آواز ثانوی ہو جاتی ہے، آپ وقتی طور پہ جو کمفرٹ ہے اس سے نہیں نکلنا چاہتے خوف کی وجہ سے۔ اب عمران خان نے اپنے دور قیادت میں کئی کھلاڑیوں کا دفاع بھی کیا، وہ ڈٹے رہے۔ کرکٹ بورڈ مینجمنٹ جو تھی کئی کھلاڑیوں کے خلاف ہوتی تھی، لیکن عمران خان ان کے راستے میں حائل رہے اور انہوں نے ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کیا۔ بورڈ کے دباؤ کے باوجود ان کھلاڑیوں پر اعتماد کیا جنہیں ٹیم سے نکالے جانے کی افواہیں ہوتی تھیں۔ آج جب وہ خود قید ہیں اور صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، تو کم از کم ایک اخلاقی اپیل صرف انسانی بنیادوں پر ان سابقہ کپتانوں کے لیے کیوں مشکل بن گئی ہے؟ ان میں وسیم اکرم، وقار یونس، مصباح الحق، معین خان، سلیم ملک، وہ کئی ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ تو باقاعدہ پھر جوا کھیلنے کے، میچ فکسنگ کے الزامات بھی لگے، لیکن ان سب نے اپنے اپنے وقت کا عمران خان کی جو پیٹرنیج تھی، ان کی قیادت، اس کا فائدہ اٹھا کر آج ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس تمام در صورتحال میں صرف اسکواش کے سابقہ بے مثال عالمی چیمپئن جہانگیر خان ایک واحد استثناء ہیں۔ انہوں نے کھل کر ایک منصفانہ سلوک کا مطالبہ کیا ہے عمران خان کے ساتھ کہ ان کا علاج یقینی بنایا جائے اور انصاف کیا جائے۔ اور لیکن جو مجموعی طور پر آپ دیکھیے کہ چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے کرکٹرز ہیں، وہ خاموشی ہی غالب ہے۔ کیا پاکستانی سیاستدانوں اور کرکٹرز میں سے ایک بھی جرأت رکھنے والا ایسا نہیں ہے جو کوتھر بن ہانیہ یعنی تیونس کی اس فلم ڈائریکٹر کی طرح کھل کر بولے، نظام کے خلاف، نظام کی زیادتیوں کے خلاف، کم از کم انصاف کی خاطر بول پڑے؟ یعنی کوتھر بن ہانیہ نے ایوارڈ لینے سے انکار کر کے ضمیر کی آواز تو بلند کی۔ چلیں، اب کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ یہاں پہ کوئی بغاوت جیسی یا بہت زیادہ تنقید کی جائے نظام پر، لیکن جو جب زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے حق میں بولنا تو چاہیے، کم از کم علاج کی خاطر، فیئر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ اب میں بھی سوچتا ہوں کہ کوتھر بن ہانیہ تو ایک مثال ہے، کیا ہمارے ہاں ایسے سیاستدان نہیں ہیں جو فارم 45 پر شکست کھانے کے باوجود مبینہ طور پر تبدیل شدہ اور متنازع فارم 47 کی بنیاد پر کامیابی قبول کرنے سے انکار کر دیتے؟ کوئی ایک بھی ایسا سیاستدان نہیں تھا کہ اس کو ہارنے کے باوجود اس کو جب آفر کی گئی کہ آپ جیت رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہاں جیت گئے، بلکہ الٹا سیاسی جماعتوں نے خیرات میں دی گئی پی ٹی آئی کے حصے کی مخصوص نشستیں بھی ہتھیا لیں۔ نواز شریف، یعنی کیا جو بااثر شخصیات ہیں ان میں نواز شریف سر فہرست تھے کہ قومی اسمبلی کی نشست قبول کرنے کی بجائے شفافیت کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے؟ عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پہ آواز نہیں بلند کر سکتے تھے؟
ایک سیاستدان کے طور پہ، مدبر کے طور پہ. اس وقت تو پیپلز پارٹی اور PMLN کے اکثر ارکان جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ تو متنازع نتائج جو تھے فروری 2024 کے انتخابات کے، ان میں سے کیا کچھ بھی چند ایک بھی متنازع نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے اصولی موقف اختیار نہیں کر سکتے تھے. ایک بھی بڑے سیاستدان نے بڑے پن کا مظاہرہ نہ کیا اس شخص کے لیے جس پر تقریباً 280 کے قریب مقدمات ہیں اپریل 2022 میں اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد، جو متنازع وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، جس کے نتیجے میں آج پیپلز پارٹی اور PMLN پھل پھول رہے ہیں. اور کرکٹ کی دنیا میں دیکھیے کہ درجنوں سابق پاکستانی کرکٹرز میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا جو کم از کم انسانی بنیادوں پر منصفانہ سلوک اور قانونی شفافیت کا مطالبہ کرتا. نہ کسی نے کھل کر کہا کہ ایک سابق قومی کپتان اور وزیر اعظم کو بنیادی طبی سہولت اور وقار ملنا چاہیے. سوال یہ سیاست کا نہیں ہے، اصول کا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں جو ذاتی مفاد، عہدے یا خوف سے بالا تر ہو کر ضمیر کی آواز بن سکتا؟ بالکل اسی طرح جس طرح تیونس کی فلم ڈائریکٹر کوتھر بن ہانیہ نے جس کا مظاہرہ کیا. ہمیں کاش کہ ہمارے ملک میں ایسے کردار کا ایک شخص تو ہوتا. اگر 14 سابقہ کپتان ہیں ہمارے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں نکلا. اور ہمارے اس وقت سینکڑوں ہمارے سیاستدان ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں نکلا جو جعلی فارم 47 کی بنیاد پہ دی گئی کامیابی کو مسترد کرتا. شاید پاکستان کے معاشرے کا اس وقت یہی المیہ ہے. بہت بہت شکریہ.